السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم قرآن مجید کی ہر سورہ مبارک سے آپ کی پریشانی اور بیماری اور مصیبتوں کا علاج بیان کرتے ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 4 پارے ہمارے مکمل ہو چکے ہیں۔ ہم نے ہر چاروں پاروں میں سے ہر صورت کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ کس صورت میں کس بیماری کا علاج ہے، لیکن بہت سے دوستوں نے یہ شکایت کی کہ ہمیں پرانی ویڈیوز نہیں مل رہی، تو ہم دوبارہ دہرا رہے تھے، اور اما پارہ ہم نے پورا دہرا دیا ہے، اور 29 کا آدھا پارہ بھی ہو چکا ہے۔ آج 29 کا دوسرا آدھا، یہ اس لیے اتنی ساری صورتیں میں کر رہا ہوں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں، کیونکہ ہم نے یہ جو ہے سوچا ہوا ہے کہ مکمل قرآن پاک کی ایک ایک صورت ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ تو لہٰذا شروع کرتے ہیں 29 پارے کے دوسرے آدھے سے۔ بہت قیمتی ویڈیوز ہے، آپ اس کو لازمی اس ویڈیو کو دیکھیے گا اور اس پر عمل بھی کیجیے گا، اسے شیئر بھی کیجیے گا تاکہ آپ کی وجہ سے دنیا قرآن پڑھنے کی عادی بنے۔ تو آج جو پہلی صورت ہے وہ سورہ جن ہے۔ سورہ جن، اگر کسی پر آسیب کا خلل ہو تو پاک پانی پر سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی اور 5 آیتیں سورہ جن کی شروع کی، یعنی قل اوحیٰ سے لے کر کذبہ تک پڑھ کر پانی پر دم کریں، اور وہ پانی اس کے منہ پر چھڑک دیں، یعنی جس پر آسیب کا آپ کو نظر آ رہا ہے اس پر چھڑک دیں، اور مکان کے چاروں طرف بھی اس پانی کو چھڑک دیں، انشاءاللہ جن دور ہو جائے گا۔ اگر اس صورت کو، دوسرا فائدہ کیا ہے، اگر اس صورت کو قیدی بار بار پڑھے گا تو اسے بھی جلد رہائی نصیب ہوگی۔ تو یہ ہے قرآن مجید کی ان صورتوں کے فوائد۔ اگلی صورت سورہ مزمل ہے۔ اس صورت کو اگر کوئی شخص ہمیشہ پڑھتا رہے تو اس کی روزی میں کشائش ہوگی، بے تحاشا برکتیں ہوں گی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں نصیب ہوگی، اور موجب خیر و برکت بھی یہ سورہ مبارک ہے، جو اس کو پڑھتا رہے گا خیر و برکت حاصل کرتا رہے گا۔ اگر اس صورت کو لکھ کر مریض کے گلے میں بطور تعویذ کے باندھ دیں تو اسے صحت نصیب ہوگی، اور اس صورت کو پڑھ کر حاکم کے پاس جائیں تو حاکم بھی مہربان ہو جائے گا۔ تو یہ سورہ مزمل پڑھنے کے فوائد ہیں۔ اسے نہ صرف آپ خود عمل کریں بلکہ آگے شیئر کریں۔ میں آپ سے بار بار یہی کہہ رہا ہوں، آج کل زمانہ یہ ہے کہ لوگوں نے قرآن مجید کو صرف گھروں کی زینت بنا رکھا ہے۔ اگر آپ اسے شیئر کریں گے تو نہ جانے آپ کے توسل سے کتنے لوگ فوائد حاصل کریں گے۔ اگلی صورت سورہ مدثر ہے۔ اگر اس صورت کو پڑھ کر قرآن شریف کے یاد ہونے کی دعا کریں تو انشاءاللہ تعالی اسے حفظ کرنے میں آسانی ہوگی، جو سورہ مدثر پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے۔ اگر اس صورت کو لکھ کر اپنے پاس رکھیں تو وہ شخص ہر آفت سے محفوظ رہے گا جو سورہ مدثر کو لکھ کر اپنے پاس رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر آفتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگلی صورت سورہ قیامہ ہے۔ اگر اس صورت کو پاک پانی پر دم کر کے پئیں تو انشاءاللہ تعالیٰ قلب میں رقت طاری ہوگی اور خشوع پیدا ہوگا، یعنی اس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف کھنچے گا، وہ اپنے رب کی یاد میں ہمیشہ رہے گا، کبھی غافل نہیں ہوگا۔ اس صورت کو جو شخص ہر جمعرات کی رات کو پڑھے گا عذاب قبر و حشر سے بھی محفوظ رہے گا۔ یہ ہے سورہ قیامہ پڑھنے کے فوائد۔ اگلی صورت سورہ دہر ہے، 29 پارے کی، یہ سیکنڈ لاسٹ سورہ ہے۔ اس سورت کو پڑھنے کے کیا فائدے ہیں، چلیں سنتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس سورت کو بکثرت پڑھے تو پڑھنے والے پر علم کی باتیں جاری ہو جائیں گی، اللہ اکبر، اور جو شخص اس سورت کو بطور ورد کے پڑھتا رہے تو پڑھنے والے سے دوزخ دور ہو جائے گی۔ یہ فائدے ہیں سورہ دہر پڑھنے کے کہ اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے محفوظ رکھے گا۔ اگلی صورت، آخری صورت 29 پارے کی، سورہ مرسلات ہے۔ اگر یہ صورت صاحب حکومت پڑھے تو رعایا اس کی تابع دار ہو جائے گی، یعنی کہ اگر کوئی حاکم پڑھ رہا ہے تو اس کے جتنے بھی تابع دار ہیں سب جو ہے اس کے جتنے بھی اس کے نیچے والے ہیں سب اس کے تابع دار ہو جائیں گے، اور دشمن بھی مغلوب ہو جائے گا، وہ دشمن پر بھی غالب آ جائے گا۔ اگر ماں باپ پڑھ کر دعا کریں تو انشاءاللہ اولاد فرما بردار ہو جائے گی۔ تو یہ ہے 29 پارے کے مکمل تک جو ہم نے آپ تک پہنچا دیا ہے۔ انشاءاللہ کل 28 پارہ آدھا، پھر دوسرا آدھا اس کا 28 کا، اس طرح کر کر کے ہم اپنے موضوع تک آ جائیں گے جہاں تک ہمارے 4 پارے ہو چکے ہیں۔ پھر 26 پارہ ہم آغاز کریں گے، تو ہمارے ساتھ جڑتے رہیں۔ اگر آپ ہمارے ساتھ آپ نے پہلی دفعہ یہ ویڈیو دیکھی ہے تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک تمام مسائل کی جو ہے حل کی صورت مبارک پہنچ جائے کہ کس صورت میں کس مرض کا علاج ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسے شیئر کی ضرور کیجیے گا، سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔